حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے، جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ رستے میں ایک ضعیف بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ 2 درہم رستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں کی طرح رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس آ گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتھڑوں ٹانگوں سے باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے کپڑے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت فقیر کو دے دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ رستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، اے بڑی بی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان ہوں، کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہیں، یہاں دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا بڑی خوش ہوئی اور چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے جواب نہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ خاموش رہی، کسی گھر سے جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئی، مشتاق تھا کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فداک ابی وامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیبیو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا سلام ہی سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و عردت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوار ہیں کہ ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں اور اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔
باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو بھی عزت و وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ اس قبیلے میں ایک بدوی زہرہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی یہ اہم خوبی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت خوب محبت کرتے تھے۔ زاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو اور شہد وغیرہ لے اگر آتا۔ زاہرہ جب بھی واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زاہرہ کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زاہرہ ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست زہرہ بن حرام ہے۔ زاہرہ سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب دیہات سے کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زاہرہ اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ زاہرہ کی آنکھوں پر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہے۔ پہلے تو وہ گھبرایا، پھر گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی؟ میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں کون ہے اس غلام کو خریدے گا؟ زہرہ بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خریدے گا؟ یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہے، میری تو قدر و قیمت ہی نہیں کوئی، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہو، سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ سبحان اللہ۔